یہ ہے قلعہ جو طفیل بن عمر الدوسی کا تھا، یہاں پہ وہ رہتے تھے قبیلہ دوست. اور یہ ہے حصن، یہ قلعہ، اور اس کو برج بھی کہتے ہیں، عتم بھی کہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ حشر میں، اس میں ذکر ہے حصن کا. اور سورہ نساء میں 78 آیت میں برج کا ذکر ہے. اور سورہ احزاب میں 26 آیت میں سیاسی ہم. تو یہ قلعہ مدینہ پرانا بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ قلعے کے صحابہ کے گھر اور ان کے ساتھ یہ عتم ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، تو اس طرح کے جو ٹاور ہیں عتم یا حصن، یہ آلریڈی 72 ٹاور تھے، جس میں سے 59 ٹاور یہود نے بنائے تھے اور 13 ٹاور عرب اور خزرج اور اوس نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عتم کی حفاظت کرو، یہ مدینہ کی زینت ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو 56 ٹاور صحابہ نے اور بنائے تھے، اور ٹوٹل 128 ٹاورز تھے مدینہ کے اندر، جو کہ اب مشکل سے 3 4 5 کے آثار خالی باقی ہیں کیونکہ شہر پھیل چکے. اور یہ قلعہ تھا جہاں پہ طفیل بن عمر الدوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے آفر کی تھی کہ مکہ چھوڑ کے طفیل بن عمر الدوسی کے قبیلہ دوست میں یہاں پہ آ جائیں. صحیح مسلم میں ہے کہ جس زمانے میں دوسی اسلام کی نعمت عظمیٰ سے بہریاب ہو رہے تھے، مکے میں اہل حق پر کفار کی چیرہ دستیوں نے شدت اختیار کر لی تھی. ابتلا کے اس دور میں حضرت طفیل مکہ آئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ ہمارے قلعے میں تشریف لے آئیے. دوست کا بچہ بچہ کٹ مرے گا لیکن آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کے جذب اخلاص کی تعریف فرمائی، لیکن بعض امور کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ چھوڑنا پسند نہ فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ چکا تھا کہ وہ جس جگہ ہجرت کریں گے وہ 2 لاووں کے پتھروں کے بیچ میں. یہ پرانا مدینہ اس طرح ہوا کرتا تھا، یعنی دور سے جب مدینہ میں داخل ہوں تو اس طرح کے 128 ٹاور نظر آتے تھے، ان کے ساتھ قبیلوں کے گھر ہوا کرتے تھے. تو اگر کسی نے پرانا مدینہ دیکھنا ہے تو یمن کے علاقے میں آئے. ابو ہریرہ، ابو طفیل بن عمر الدوسی، اویس القرنی، معاذ بن جبل، اس طرح مختلف صحابہ ہیں، ان کے علاقے دیکھیں گے تو مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ مدینہ کیسا تھا.